الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورۃ العصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت، اور اس کے 4 اجزاء ہیں، یعنی ایمان لانا، سچا ایمان لانا، نیک عمال کرنا، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ لیکن سورہ تکاثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو ہم خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس خسارے کی کچھ تفصیلات تو سورۃ التکاثر میں بتائی گئی ہیں، جبکہ اس کی مزید تفصیلات سورہ ہمزہ میں بتائی گئی ہیں۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اپنے اصل مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی کثرت اور دنیا کی چیزیں ان کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور کوئی دنیا کی نعمت جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، کسی انسان کو جب وہ چیز مل جاتی ہے، چاہے وہ مال ہو، عہدہ ہو، دولت ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو پھر اس کے اندر ایک اخلاقی برائی جنم لیتی ہے، اور وہ اخلاقی برائی ہے تکبر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اور ان کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو طعنے دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، ان کو حقیر جاننا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جو دراصل انسان کو مکمل خسارے، ناکامی اور گھاٹے کے اندر ڈال دیتی ہے، اور وہ کامیابی کی شرح سے ہٹ کر وہ ناکامی کے راستے پر چلنا اور بھاگنا، دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو منہ کے اوپر چوٹیں کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے تانے دیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا اعلان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اعلان ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا کافر ہو، جس کے اندر بھی یہ بیماری اور یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو معاشرے میں کہیں بھی کوئی عزت اور راحت اور سکون اس کو نصیب نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں، جس فیملی میں وہ رہ رہا ہوگا، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہوگا، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، طعنہ زنی کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے، دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے، وہ خاندان کو توڑ دے گا، فیملی کو توڑ دے گا، معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے، جو آپس میں جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ تو وہ گویا کہ جدھر بھی جائے گا ایک ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اس کو ویلن، ایک ایسی جہنم کی وادی ہے جو خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، وہاں اس کو ڈالا جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص کے جو منہ کے اوپر تانے دیتا ہے کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا کپڑا دیکھا ہے، اپنے ڈریس دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، یا پھر یہ کہ پیٹھ پیچھے جو لوگ ذرا طاقتور ہیں تو ان کے پیٹھ پیچھے، چونکہ منہ کے اوپر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو ان کے پیٹھ پیچھے ان کی خامیاں بیان کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، جس کو سورۃ الحجرات میں اپنے مردہ بھائی یا بہن کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، تو یہ حرکتیں وہ کرتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل وہ تکاثر کہ جس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے اور اسی کی دوڑ میں وہ لگ جاتا ہے، اور مال جمع کرنے کی دوڑ میں لگتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یعنی یہ لالچ اور حرص اور بخل اور کنجوسی کی انتہا ہے کہ وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ کسی اور کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ جو تکبر ہے، یہ عام طور پر مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ عہدے اور علم اور حسن اور جوانی اور طاقت اور خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ نادان شخص یہ گمان کرتا ہے، اس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یعنی یہ مال کبھی کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، یا پھر یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، وہ اس مال کے ذریعے سے کوئی اتنا بڑا کام کر جائے گا، کوئی کارنامہ سر انجام دے دے گا، کوئی ایسی پراپرٹی بنا دے گا کہ وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ مال نہ ہمیشہ رہنے والا ہے،
نہ مال کی وجہ سے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بلکہ یہ عارضی ہے، ایک یہ امتحان کا پرچہ ہے۔ فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ہرگز نہیں۔ تو یہاں پھر وہی ڈرانے والا انداز ہے، خبردار کرنے والا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ جو طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے، یہ جو زبان ہے یہ اس لیے تھی، یہ جو سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اس لیے تھی کہ اس سے تم ایمان لاتے اور ایمان کے پیغام کو پھیلاتے، حق بات کی نصیحت کرتے اور صبر کی تلقین کرتے۔ تو تم نے اس کے بجائے لوگوں کے اندر امید پیدا کرنے کے بجائے، انہیں حوصلہ دینے کے بجائے، انہیں اٹھانے کے بجائے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے بجائے، تم نے انہیں مایوس کرنے، ان کو دکھ دینے، ان کو گرانے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کا کام تم نے لیا۔ تو فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو چکنا چور کر دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے، یہ چکنا چور کر دینے والی وہ آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ یہاں گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ صلاحیتیں دی ہیں، زبان کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت اور علم اور مال اور دولت اور حسن اور جوانی اور اختیارات اور عہدے، یہ اس لیے دیے تھے کہ تم انسانیت کی بھلائی میں ان کو صرف کرو۔ تو تم نے الٹا لوگوں کو دکھ دینے، ان کے دل توڑنے، خاندانوں کو توڑنے، سوسائٹی کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے میں تم نے جو ہے نا وہ اس ساری چیزوں کو استعمال کیا۔ تو تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اندر چڑھ جاتی ہے، جہاں انسان سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے دوسرے کے خلاف، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر۔ فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ آگ جو ہے وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اوصد الباب عربی میں کہتے ہیں کہ ایسے دروازہ بند کیا جائے کہ اس کو تالا لگا کے اس کی چابی بھی گم ہو جائے اور وہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ فی عمد ممددہ، تو وہ جو دروازہ ہے کہیں چھت میں لگا ہو اور وہاں تک پہنچ بھی نہ سکے، اس کی چابی بھی نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر ستون گاڑ دیے جائیں آگ کے لمبے لمبے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی پریزن ہے، ایک ایسی جیل ہے کہ جہاں جس کو کسی رشوت سے، سفارش سے یا کسی کو اس کو توڑ کر بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل وہ خسارہ اور نقصان کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا تھا اور سورۃ تکاثر میں بتا دیا گیا تھا کہ جو ایک دنیا کی دوڑ ہے وہ جب اس میں انسان پڑ جاتا ہے، تو اب سورۃ الہمزہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے کنکلوڈ کیا کہ جب کوئی دنیا کی نعمت اور کوئی صلاحیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا کوئی اور علم ہو یا کوئی عہدہ ہو یا کوئی ڈگری ہو، کوئی اور خوبی ہو، تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے اور پھر وہ تکبر اور اپنی بڑائی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو چاپلوس لوگ پسند آتے ہیں، پھر وہ صرف اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا سب سے محبوب مشغلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرے، ان کو حقیر جانے، ان پہ تانے دے، ان کے برے برے نام رکھے، ان کا مذاق اڑائے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، آج کل یہ جو جتنے بھی جگتے مارنا اور یہ مزاحیہ شو اور پورا ایک سلسلہ ہے کامیڈی فلموں کا اور ڈراموں کا اور اس طرح کی چیزوں کا، کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوانوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خاندانوں میں، معاشروں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور جو بھی کسی فیملی میں یا کسی سوسائٹی میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو عام طور پر وہ زبان ہی کی باتوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک تمہاری زبان اور ایک تمہاری شرمگاہ۔ تو یہ دراصل ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے 4 اجزاء ہیں: ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ لیکن اگر ہم اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں
تو پھر دنیا ہمارا مقصد بن جاتی ہے، ہم تکاثر میں دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اور یہ دراصل ہمیں حطمہ میں آگ کے گڑھے میں لے جانے والی بات ہے۔ دنیا میں بھی ہم آپس کی لڑائیوں میں اور نفرت کی آگ میں جلتے ہیں ایسے لوگ، اور پھر قیامت کے دن انہیں ویل کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ہلاکت سے اور اس بربادی سے بچائے، اور ہمیں امن، چین اور سکون عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔